رسائی کے لیے، آئندہ کسی بھی حکومت تک رسائی کے لیے جناب اسپیکر حکومت ختم ہونے کے بعد ڈیڑھ دو مہینے کے بعد پاکستان زلمے خلیلزاد آتا ہے، بنی گالہ میں تحریک انصاف کے لیڈر سے ملاقات کرتا ہے، اس کے اصرار پر جنرل باجوہ سے ملاقات کرتا ہے۔ تمہیں ابھی بھی شرم نہیں آتی، تمہیں ابھی بھی کوئی حیا نہیں آتی کہ بین الاقوامی تنظیموں کے خلاف، بین الاقوامی تنظیموں کے ایجنڈے پر پاکستان کے اندر پہلے بھی وزرائے اعظم یہاں انسٹال ہوئے، لیکن آج اس عزم کے ساتھ کہ بین الاقوامی دنیا کے اس آخری مہرے کو بھی ہم زمین بوس کریں گے، ہم تمہاری سیاست میں آخری کیل ٹھونکیں گے، ہم تمہیں بتائیں گے کہ سیاست بغیر بین الاقوامی آشیرواد کے پاکستان میں تم جیسے لوگوں کا کام نہیں ہے۔ ہمیں معلوم ہے کہ تم اپنے اقتدار کی دوام کے لیے آرمی چیف بھی اپنا چاہتے ہو، ڈی جی آئی بھی اپنا چاہتے ہو، چیف جسٹس بھی اپنا چاہتے ہو۔ تم پاکستان میں مزید سیاست کے، اور تم لوگوں کے میرے ساتھ اتنا گزارا کر لو کہ میں تم لوگوں کے نام نہ لوں کہ جو تمہاری صف میں بیٹھے ہیں کہ کون کس کردار کا مالک ہے۔ میں یہ جانتا ہوں، میں سیاست کے حدود بھی جانتا ہوں جناب اسپیکر، میں سیاست کا مقصد بھی جانتا ہوں، اسی لیے میں نے خطبے کے اندر جب خطبہ شروع کیا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حوالہ دیا، الحمدللہ الذی جعل السیاست من سنن الانبیاء والصلاة والسلام علی من قال کانت بنو اسرائیل تسوسهم الانبیاء۔ لیکن عقل سے پیدل یہ سیاسی جاہل حدیث کے الفاظ کو کیا سمجھتے ہیں؟ یہ ریاست مدینہ کی بات کر رہے ہیں۔ ریاست مدینہ بنانا ہے، درس نظامی پوری دنیا میں سب سے زیادہ قرآن و حدیث کا علوم شروحات وہ برصغیر میں لکھی گئی، ان کا سربراہ ریاست مدینہ یہاں بنا رہا ہے، آپ کے بچوں کے لیے ریاست مدینہ پسند کر رہا ہے، اور اپنے قاسم اور دوسرا کیا نام ہے اس کو آکسفورڈ میں ریاست مدینہ سمجھنے کے لیے بھیجا ہے۔ جب آپ آکسفورڈ سے ریاست مدینہ سیکھیں گے تو پھر یہی حال ہوگا جو تمہارا ہے۔ آؤ ریاست مدینہ، ہم تمہیں پاکستان کے مدارس پڑھائیں، تمہیں پاکستان کے علماء پڑھائیں، تمہیں قرآن و حدیث کے علوم ہمارے استاد پڑھائیں، تو تمہیں علم ہوگا کہ ریاست مدینہ نظام مصطفیٰ ہے کیا۔ یہ کیا مخلوط ڈانس کا پروگرام منعقد کر کے۔ اچھا، میں آپ کو ایک چیلنج دیتا ہوں، کسی ایک جلسے میں میوزک کے بغیر تم پروگرام کرو اور کامیاب کر کے دکھا دو۔ میں تمہیں چیلنج دیتا ہوں کہ ایک جلسہ بغیر خواتین کے کر لو، میں تمہیں چیلنج کرتا ہوں کہ تم اسے کامیاب کر کے دے دو۔ میں تمہیں چیلنج دیتا ہوں کہ ایک جلسہ تم مردوں کے بغیر کر لو، میں تمہیں چیلنج دیتا ہوں کہ تم اس کو کامیاب کر لو۔ میں نہیں جانتا، میں وہ الفاظ استعمال نہیں کرنا چاہتا جناب اسپیکر، میں وہ الفاظ استعمال نہیں کرنا چاہتا، لیکن یہ میری قیادت ہے کہ جنہوں نے تمہیں چیخنے پر مجبور کیا ہے تم اور چیخو گے، تمہارے نصیب میں یہ چیخنا ہے، اور ہم نے ایسے فیصل جاوید صاحب ابھی 1 گھنٹہ ہے، آپ تشریف رکھیے، 1 گھنٹہ ہے ابھی، آپ انتظار فرمائیں۔
ابھی تو تشریف رکھیں اپنے اپنی سیٹوں پہ. آپ تشریف رکھیں, تشریف رکھیں, تشریف رکھیں. جناب تشریف اسپیکر, رکھیں اور سنیں جناب سکون کے اسپیکر, ساتھ. ابھی تو میں نے براڈ شرمن کا نام لیا ہے, ابھی تو میں نے کرسٹیانا لیمب کا نام نہیں لیا, جس کو پاکستان نے ڈیپورٹ کیا اور ان کے حق پہ ٹویٹ کر رہی ہے, اور ان کے دور میں ڈیپورٹ کیا اور ان کے حق پہ ٹویٹ کر رہی ہے. جناب اسپیکر, عدالت سے فیصلہ آتا ہے, اس فیصلے سے وکیل اختلاف کر سکتا ہے, موکل اختلاف کر سکتا ہے. آرڈر آف دا ڈے نہیں ہے, میں کس چیز کے خلاف عدالت میں جاؤں, میں کس فیصلے کے خلاف کس طرح عدالت میں جاؤں. آرڈر آف دا ڈے, اس بینچ پر تو اعتراض اپنی جگہ پر, لیکن اس فیصلے کو عدالت خود فیصلہ نہیں کہہ رہی اور یہ کہہ رہے ہیں کہ تم اس کو فیصلہ مان لو. ہم نے فیصلہ مانا, لیکن پسند اور ناپسند کی بنیاد پر نہیں, کہ جہاں عدالت کہے گی کہ عمران خان کو پکڑ کر لے آؤ, وہ فیصلہ تم نہیں مانو گے. اور جب تم لوگ کہتے ہیں کہ مکا کر لیتے ہیں, اس دن پہنچ جاتے ہو کہ ہمیں ضمانت, اور پھر رجسٹرڈ جناب اسپیکر عدالت اس کو کمرے عدالت تک نہیں لا سکتی. احاطے کے اندر رجسٹر پر دستخط دیے جاتے ہیں اور دستخط لے کر رجسٹر گم کر دیے جاتے ہیں. یہ ہے پاکستان میں انصاف کی کہانی جو منہ چڑھا رہی ہے آپ کے پارلیمان کا اور اس پاکستان کا. جناب اسپیکر, ہمیں بہت داستان ہے جناب اسپیکر, ابھی تو سننا پڑے گی. آج ہماری بھی سن لے. آپ کا تو روز آتا ہے گھنٹہ, اس کو میڈیا بھی, انٹرنیشنل میڈیا بھی, کیونکہ وہ انٹرنیشنل میڈیا کا ترجمان ہے, وہ انٹرنیشنل لابیز کا ترجمان ہے, وہ پاکستان دشمن پالیسیاں اس کا یہاں پر نمائندہ ہے. اور ہم کہتے تھے جناب اسپیکر, 2013 کے انتخابات میں بھی ہم نے کہا کہ یہ یہودی ایجنٹ ہے, اور بہت سارے لوگوں نے اختلاف کیا, اور جب اختیار آیا تو ایک قادیانی کو معاشی کونسل کا سربراہ بنایا. یعنی میں رسول اللہ کا امتی ہوں, ریاست مدینہ بھی بنا ہوں, اور ایک ایسا شخص جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پر ڈاکہ ڈالتا ہے, اس کو خوش کرنے کے لیے اس کو کہتا ہے کہ میں تمہارا امتی ہوں. انا للہ و انا الیہ راجعون. تمہارا کردار بتانا پڑے گا ہمیں قوم کو. یہ بات لیفٹ ٹیسٹ اور رائٹ ٹیسٹ کی نہیں ہے, یہ بات ایمان کی ہے. خدا کی قسم, میں پاکستان پر بھی اپنی نسل قربان کر دوں, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر تو کئی پاکستان بھی قربان کر دوں. لیکن بات یہ نہیں ہے جو آپ کر رہے ہیں. اگر آپ کی بات میں صداقت ہوتی, سب سے پہلے مدارس کے لوگ آپ کے ساتھ ہوتے. لیکن جانتے ہیں, حکیم سعید تو سیاستدان نہیں تھا, وہ تمہارے مہرے کو پاکستان میں یہودی لابی کا ایجنڈا کہتا تھا, اور ڈاکٹر اسرار تو انتخابی سیاست نہیں کرتا تھا. اس نے کس پاداش میں, اس کو کون سی نفرت تھی عمران خان کو؟ اگر ہم کوئی بات کرتے ہیں, ہم شرع صدر کی بنیاد پر کرتے ہیں, معلومات کی بنیاد پر کرتے ہیں, اور یہ الیکشن کی بات کر رہے ہیں. جناب اسپیکر, آپ مشاہدہ کرتے ہیں, یہاں پر لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, اور ان کی معلومات میں بھی آ جائے. 2017 میں بلدیاتی انتخابات ہوئے, سندھ کے اندر ہوئے, پنجاب کے اندر ہوئے. 2017 میں علی زیدی یونین کونسل کا الیکشن نہیں جیت سکا. جناب اسپیکر, ان کے یونین کونسل میں جو لوگ ہارے گئے, جنرل فیض نے ان کو نیشنل اسمبلی میں نے بنا کر بھیجا. ہم نہیں جانتے تمہاری تحریک کو, ہم تمہاری تحریک کو نہیں جانتے. تمہارے لیے آج بھی میں فلور آف دی ہاؤس یہ بات کر رہا ہوں, تمہیں وزیر اعظم تسلیم کرنے کے حوالے سے ہمیں خیبر پختونخوا کی حکومت کی پیشکش ہوئی, جوتی کی نوک پر ٹکرائی کہ اگر تم عمران کو
अगर तुम इमरान को हम नहीं जानते, हम नहीं जानते, हम नहीं जानते, हम नहीं जानते, जितना चीखोगे उतना सच लाऊंगा, जितना चीखोगे उतना सच लाऊंगा। इससे अच्छा है हिकमत से काम ले लो, हिकमत से काम ले लो, हिकमत से काम ले लो। Order in the house, please. जी जी जनाब स्पीकर। वाइंड अप कीजिए जी। जनाब स्पीकर, अभी तो इनकी वजह से मुल्क के अंदर जो अफरा तफरी है, तो कौम को भी थोड़ा बताने दे कि ये जो मुजाहिदीन हैं ये गुफ्तार के गाजी हैं, किरदार के गाजी नहीं है। हम जनाब स्पीकर हुकूमत जनाब स्पीकर हुकूमत सुबह शाम मनसूबाबंदी करती है। IMF के पास हम प्रोग्राम में गए कि बहाल कराए तुम्हारा दिया हुआ प्रोग्राम। इनके वजीर खजाना की ऑडियो लीक हुई कि IMF के प्रोग्राम को तहस नहस करो। मैं सलाम पेश करता हूं, जानता नहीं हूं, वो जो आपके पंजाब का वजीर खजाना था उसने कहा इसमें पाकिस्तान को तो नुकसान नहीं होगा। तुम्हारा किरदार क्या है कि जाए भाड़ पाकिस्तान भाड़ में जाए और तुम वजीर आजम बन जाओ। पाकिस्तान भी तरक्की करेगा और तुम वजीर आजम नहीं बनोगे। जनाब स्पीकर, दो बातें मैंने आपको जनाब स्पीकर दो ऑर्डर इन बातें द हाउस प्लीज। जनाब स्पीकर दो बातें मैंने अर्ज की कि एक इसराइल के हक में दुनिया भर में तहरीक चलाने वाला ब्रॉड शर्मन ऑर्डर इन द हाउस प्लीज। जनाब स्पीकर वाइंड अप कर दे। जनाब स्पीकर ऑर्डर इन द हाउस प्लीज। जनाब Wind up स्पीकर जनाब स्पीकर आसिफ महमूद रजिस्टर्ड कादियानी वो इनके सरबराह के हक में ट्वीट्स कर रहा है। जॉर्ज गैलवे कहता है मुंतखब वजीर आजम के घर पर हमला किया गया। ये वो लोग हैं जनाब स्पीकर कि हमारे घर पर इन्होंने हमला किया और मेरे लिए काबिल एहतराम अली मोहम्मद खान बहुत हक व सदाकत का अपने आप को नंबरदार कहता है, उस कार्रवाई को जस्टिफाई कर रहा था कि ये ठीक किया गया है। हम इस सियासत का कभी भी किरदार नहीं रहे कि लोगों के हमारे ऊपर केसेस बनाए गए। जनाब स्पीकर, हमारे ऊपर केसेस बनाए गए, हमें नोटिसेस जारी किए गए। जब हमने कहा कि हम पेश होंगे, तुम्हारा पेशावर वाला किरदार वो कह रहा था ये काम इस्लामाबाद वाले ने किया है और इस्लामाबाद वाला कह रहा था ये पेशावर वाले ने किया है। शर्म नहीं आती? वाइंड अप करें जनाब। जनाब स्पीकर, मैं इस हवाले से बहुत मालूमात और मुशाहिदा, क्योंकि 4 साल तो मुझे भी इनके साथ हो गए हैं, मैं भी कुछ थोड़ा बहुत अब इनको जानता हूं। आपके अपने साथियों ने आपके खिलाफ अदम एतमाद किया, क्यों किया? शर्म नहीं आती? और फिर कहते हैं
پھر کہتے ہیں کہ امریکہ تو تمہارے حق میں کوشش کر رہا ہے، لیکن لگتا نہیں ہے اس کو کہ وہ کوشش اس کی کامیاب ہو جائے گی۔ یہ کون ہے؟ یہ جناب اسپیکر، بلوچستان کے اندر بلوچ قبائل، جناب اسپیکر بلوچستان کے اندر، جناب اسپیکر تشریف رکھیں، جناب اسپیکر جناب اسپیکر جناب اسپیکر جناب اسپیکر جناب اسپیکر جناب اسپیکر بلوچستان کے اندر بلوچ قبائل کو گریونسز ہیں، ان کے آئینی حقوق تلف ہو رہے ہیں، 75 سال کے اندر ہوئے ہیں۔ آئین کسی کا دروازہ نہیں کھٹکھٹاتا، وہاں پر قبائل کے اندر قبائلیوں کے حقوق تلف کیے گئے، ان کے حقوق پر آواز اٹھانے والی تنظیموں پر، ان کی آواز پر تو کسی نے بھی یہ نہیں کہا کہ قبائل کی مظلوم عوام نے ان کی چیخو پکار نے آئین کو متوجہ کیا اور ہمارا دروازہ کھٹکھٹایا۔ کیا قبائل بھیڑ بکریاں ہے؟ کیا بلوچستان میں رہنے والے بلوچ وہ بھیڑ بکریاں ہے؟ کیا بلوچستان کے اندر رہنے والے مظلوم مفلوق الحال قبائل، چاہے وہ پٹھان ہوں بلوچ ہوں، وہ انسانی حقوق نہیں رکھتی؟ کہاں چلی جاتی ہیں انسانی حقوق کی تنظیمیں؟ یہ تمام انسانی حقوق کی تنظیمیں صرف اس وقت پاکستان کے خلاف میدان عمل میں آ جاتی ہیں جہاں پر پاکستان کو، اس کے آئین کو، اس کی جمہوریت کو، اس کی انتظامیہ کو حقوق اور تحفظ دینے کے لیے عوام خود سامنے آ جاتی ہے۔ تم عوام کی طاقت کو نہیں جانتے۔ اگر ہم خاموش ہیں تو ہم ہیں خاموش کہ برہم نہ ہو عالم کا نظام۔ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم میں طاقت فریاد نہیں۔ تمہارے تخت کو تاراج ہم نے کیا، ہم نے جس جواں مردی کے ساتھ تمہارے خلاف میدان عمل میں 4.25 سال سے زائد گزارے، تمہارے پاس وفاق کی حکومت، تمہارے پاس خیبر پختونخوا کی حکومت، تمہارے پاس پنجاب کی حکومت، تمہارے پاس گلگت کی حکومت، تمہارے پاس آزاد کشمیر کی حکومت، تمہیں امریکی اور اسرائیلیوں کی حمایت حاصل، تم پھر بھی اپنے وزیر اعظم کو نہیں بچا سکے۔ اتنی بڑی بڑی حکومتیں تمہارے پاس، پاکستانیوں کے حق میں آٹا تو سستا نہیں کر سکے، چینی تو سستی نہیں کر سکے، کشمیر بیچا ہے۔ یہ تمہارا کردار ہے، یہ تمہارا کردار ہے۔ باپ کو بھی نہیں سنبھالا، اور جناب اسپیکر، ہمارا خیال یہ تھا، باپ کو بھی نہیں سنبھالا۔ اور یہاں کچھ لوگ ایسے ہیں جن کی تنظیم کا نام باپ ہے، یہ اپنے باپ کو بھی نہیں سنبھال سکے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اور جناب اسپیکر، آج میں قوم سے اس بات کا ضرور یہ بات اظہار کرنا چاہتا ہوں جناب اسپیکر، کہ ہم آئے انتخابات کے لیے، معاشی بحران تھا، نگران حکومتیں بین الاقوامی سفارتکاری نہیں کر سکتی تھی، معاشی فیصلے نہیں کر سکتی تھی۔ آج بھی اگر ہم جدوجہد کر رہے ہیں تو بین الاقوامی اس اعتماد کو واپس بحال کرنے کے لیے کر رہے ہیں کہ جس کو عمران خان نے تباہ و برباد کیا، چین کا اعتماد تباہ و برباد کیا،
सऊदी अरब का एतमाद तबाह व बर्बाद किया, और सिर्फ इस बुनियाद पर कि दुनिया भर में इसराइली लॉबी जो बरसरे पैकार है, पाकिस्तान को उस माशी दलदल में फंसा दो कि पाकिस्तान के मुक्तदर हल्के मजबूर हो जाएं कि इसराइल को तस्लीम कर ले। तो मैं कान खोल कर सुन लो, अपने लीडर को भी सुना दो कि तुम्हारा बाप भी इसराइल को पाकिस्तान से तस्लीम नहीं करवा सका, तुम भी नहीं करवा सकोगे। तुमने वहां तुम्हारे ऑडियो और वीडियोस हैं, तुम झूठ से मुनकर नहीं हो सकते। कादियानियों के हुकूक के हवाले से तुमने उसके वोट का हक दिलाने के हवाले से बात की, तुमने उसको गैर मुस्लिम की अकलियत की शिक से निकालने की बात की। तुम्हारा बाप भी कादियानियों को दायरे इस्लाम में दाखिल नहीं कर सकता, तुम भी नहीं कर सकोगे। और उसके लिए तुम्हें माल और दौलत नहीं, 22 करोड़ लोगों पर बमबारी करनी पड़ेगी, उनको सफाए हस्ती से मिटाना होगा, तब तुम इसराइल को तस्लीम और कादियानियों को शायद दायरे इस्लाम के वो जो आइन में शिक है उसके लिए उनके साथ कोई सहूलत कर सको। हम नहीं जानते तुम्हें। और जनाब स्पीकर, ये लोग मैं ये बात इसलिए नहीं करता था कि पाकिस्तान के माशी हालात वो बेहतर नहीं। मैं अगर कहीं अपनी कारकर्दगी इनके सामने पेश कर दूं तो खजाना वाले मेरे वाले अकाउंट से शायद पैसे निकाल दे। जहां तुम्हारे मुराद सईद ने रेवेन्यू छोड़ा था, मैंने उस पर ज्यादती की है, ज्यादा रेवेन्यू पाकिस्तान के लिए इकट्ठा किया है। मैंने 1000 के करीब वो पोस्ट ऑफिसेज जो इनके हुकूमत ने बंद किए थे वो खोले, उस पर नौकरियां दिलवाई पाकिस्तान। और ये भी नहीं, 4.5 अरब रुपए डेफिसिट छोड़कर गया था, 2.5 अरब पर ले आया हूं, और इंशाल्लाह जब हुकूमत छोड़ूंगा ये भी बैलेंस हो जाएगा। आप किरदार की शफाफियत चाहते हैं, मैंने मुराद सईद के स्टाफ को तब्दील नहीं किया। आज भी मिनिस्ट्री के अंदर वही स्टाफ जो मिनिस्ट्री का था उसके साथ काम कर रहा है। लाओ कोई एक खबर तो ले आओ तुम्हारे कहने पर, और तुम्हारी क्या क्या खबरें हैं जो हम यहां ला सकते हैं। अपनी शराफत इजाजत नहीं देती कि जो काम मेरा नहीं उसको मैं करूं। एहतसाब वाले जाने, अदलिया वाले जाने कि वो मालम जबा, बिलियन ट्री और ये BRT के हवाले से तो फैसला दे दी है कि इस पर कोई इदारा इन्वेस्टिगेशन नहीं कर सकता। तुम्हारे अपने दौरे इख्तिदार में, तुम्हारे अपने मंसूबों पर एक एहतसाब कमीशन इन्होंने बनाया जनाब स्पीकर, और जब उस सरबराह ने एहतसाब के हवाले से इकदामात किए तो फिर उस एहतसाब कमीशन के चेयरमैन को इन्होंने तब्दील किया। जनाब स्पीकर, वाइंड अप करें जनाब। जनाब स्पीकर, आप लोग जनाब स्पीकर हाउस इन ऑर्डर करें। जनाब स्पीकर हाउस इन ऑर्डर करें। आप लोग तशरीफ जनाब स्पीकर हाउस इन ऑर्डर करें। जनाब स्पीकर हाउस इन ऑर्डर करें। ना जनाब स्पीकर हाउस इन ऑर्डर करें। मुझे भी नहीं सुनने देते तो इनको तकलीफ पहुंचेगी। किसके बचेगा? हाउस इन ऑर्डर करें। अभी मैंने बहुत तकलीफ है। ना होता हमारा पेटो है अरे दुनिया ने खबर है